بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا افسانہ ہے وہ ہے مشال کی سنڈریلا، جس کے رائٹر ہے خنسائے قمر۔ چلیے چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ انائزہ، یہ کتنے پیارے گلاب کے پھول ہیں، یہاں میز پر کیوں پڑے ہیں؟ ایسے تو یہ مرجھا جائیں گے، میں اسے نکال کر پانی میں رکھ دیتی ہوں۔ خبردار جو انہیں ہاتھ بھی لگایا، مرجھانے دو انہیں، یہیں پر کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا سنبھال کر رکھنے کی۔ انائزہ کتاب ریک میں رکھتے ہوئے بڑی بے رحمی سے بولی۔ اس کا چہرہ ان گلاب کے پھولوں کی طرح ہی سرخ ہو چلا تھا۔ بھئی، اس میں ان نازک پھولوں کا کیا قصور ہے؟ ویسے بھیجے کس نے ہیں؟ شمائلہ بک کے ناک کے قریب کرتی ہمہ شوق بولی۔ اس سے تمہیں کیا مطلب؟ چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، زیادہ اماں دادی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نچلے ریک میں سے کتاب نکالتے ہوئے وہ ڈپٹنے کے انداز میں گویا ہوئی۔ صرف 3 سال ہی تو چھوٹی ہوں، اور یہ اتنا کوئی فرق نہیں ہے، سب جانتی ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ بس گھر میں صرف ایک آپ کو ہی شوق ہے اکیلے سب کا بوجھ کندھوں پر اٹھانے کا، اور اوپر سے آپ میرے ٹیوشنز کے کمائے ہوئے پیسے بھی نہیں لیتی۔ شمائلہ نے بک کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خفگی سے کہا، تو انائزہ بکس وہیں چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھے ہی آسان سے بولی، وہ تمہارے پیسے ہیں شمائلہ، تم اتنی محنت سے کماتی ہو، اس پہ میرا حق نہیں ہے؟ تو آپ بھی تو اتنی محنت سے کماتی ہیں، آفس جاتی ہیں، گھر کا سارا خرچ اٹھاتی ہیں، ایسے تو ان پر بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ابا کی بیماری کا سارا خرچ اٹھانا صرف آپ کی ذمہ داری ہے؟ آخر کو میں اس گھر کی بیٹی ہوں، وہ میرے بھی ابا ہیں، اور ان کی خدمت اتنی ہی مجھ پر فرض ہے جتنی آپ پر۔ اس کی شفاف آنکھیں پل بھر میں جلملا گئیں، مگر جذبات اور احساس میں ابھی بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹے بڑوں کے لیے ہمیشہ چھوٹے رہتے ہیں، کبھی بڑے نہیں ہوتے، کم از کم ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے۔ اپنا دکھ بیان کرنے کے بعد وہ خاموشی سے آنکھیں موند کر بیڈ پر لیٹ گئی، اور انائزہ اس کی معصوم سی باتوں پر ہولے سے مسکرا دی، اور پھر وہ بک ریک کی جانب واپس مڑ گئی۔ ایک بار پھر وہ کتابیں سیٹ کرنے لگی۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اس نے بک ریک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے اس نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی تھی۔ بھاگ دوڑ اور مصروف زندگی کی لپیٹ میں جو وہ آ گئی تھی، ایسے میں اپنا آپ اور اپنے شوق وہ دونوں ہی انائزہ کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر آسمان کی سرخی کو دیکھا۔ پتہ نہیں اسے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے آج کی شام میں کئی شاموں کی اداسیاں شامل حال ہوں۔ وہ سامنے رکھے اسی ٹیبل کی طرف بڑھی جس میں ابھی کچھ دیر قبل شمائلہ نے بک کے رکھا تھا۔ وہاں رکھے اپنے ہینڈ بیگ میں سے اس نے خوبصورت سا فینسی کارڈ نکالا اور عمدہ ہینڈ رائٹنگ میں لکھی تحریر بڑی خاموشی سے پڑھنے لگی۔ غلط فیصلوں کا ادراک اگر وقت پہ ہو جائے تو انہیں وقت پر ہی سدھار لینا چاہیے۔ مانا کہ کامیاب ہوا نہیں کرتے، پل پل میں فیصلہ بدلنے والے، اگر کسی کی زندگی میں اندھیر کرنے سے میں نے لاکھ بہتر جانا اپنا فیصلہ بدلنا۔ کارڈ کو جھٹکے سے بند کرتی وہ اندر ہی اندر تلملانے لگی۔ ان لفظوں نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ساری دنیا پر اعتبار کر سکتی تھی، مگر بسام حیدر پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مردوں کی چوائس کیسے بدلتے موسموں کی طرح بدلتی ہے۔ تلخی سے سوچتے ہوئے اس نے ہونٹ چبائے۔ بڑی بے رحمی سے خوبصورت اور مہنگے کارڈ کو پھاڑ کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ آج اتوار تھی، جو بظاہر اس کی چھٹی کا دن تھا، مگر حقیقتاً کاموں کا ایک انبار تھا جو اسے بیک وقت انجام دینے تھے۔ صبح تیار ہو کر وہ امی کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، ابا کی خیریت معلوم کرنے۔ چچا وہیں پر تھے اور رات کو بھی وہیں ان کے ساتھ رکے تھے۔ چچا سے ملنے کے بعد وہ سب سے پہلے ابا کی کنڈیشن پوچھنے کے لیے ڈاکٹر فاروق حسن کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے ایکس رے اور دیگر رپورٹس کے بارے میں تسلی دی تھی کہ اس بار کی رپورٹس ٹھیک آئی ہیں، وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر سے معمول کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو کیا اب ابا گھر جا سکتے ہیں؟ خوشی سے محمور پہلا سوال اس نے یہی کیا تھا۔ ہاں بے شک، آپ انہیں گھر لے جائیں، مگر ان کا خاص دھیان رکھنا ہوگا، اٹھنے بیٹھنے کی پوزیشنز اور کھانے پینے کا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی اور دیگر ہدایات دے کر ابا کو ڈسچارج کرنے کا حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ ڈاکٹر فاروق کا شکریہ ادا کرتی اور ان کے روم سے باہر نکل آئی۔
کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ دفعتاً کسی شخص پر پڑی جو اپنے ریسیپشنس پر کھڑا ریسیپشنسٹ سے محض گفتگو تھا۔ پشت پشت دیکھ کر اسے جس انسان کا شک ہوا تھا مڑتے ہوئے وہ یقین میں بدل گیا۔ یہ وہی تھا بسام حیدر جس کے نام اور کام دونوں سے ہی اسے چڑ تھی۔ ایک اس کو سکون نہیں ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر پرائیویٹ روم میں گھس گئی جہاں ابا لیٹے امی سے باتیں کر رہے تھے۔ کتنے دنوں بعد وہ اتنے فریش دکھائی دیے تھے۔ سب کچھ پھر سے اچھا ہو رہا تھا۔ ابا کی صحت، زندگی اور حالات سوچ کر ہی کتنا سکون نصیب ہوا تھا۔ پورے 21 دن بعد آج ابا لوٹ کر گھر آئے تھے اور آنگن چہک اٹھا تھا۔ گھر میں ہر فرد کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے جسے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ پھر سربراہ کی جگہ تو سب سے خاص ہوتی ہے، سب سے اہم۔ یہ بات ان 21 دنوں میں دونوں بہنوں کو خوب اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ گھر لوٹنے سے قبل انائزہ نے شمائلہ کو فون کر کے ابا کی واپسی کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ تبھی جب وہ گھر لوٹے تو لاؤنج گلاب کی پتیوں اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ سامنے وال پر پنک ربن سے لکھا تھا ویلکم بیک یو ور مسڈ۔ یہ دیکھ کر ابا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اسی نم آنکھوں سے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تم دونوں تو میری جان ہو، میری آنکھوں کا تارا ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا فخر، میرا غرور، میرا ایمان۔ اختتام پر ان کی آواز بھی بھیگ گئی تھی اور انائزہ اور شمائلہ نے بڑے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یک زبان کہا تھا تھینک یو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود امی، چچا، چچی، رمیز سبھی مسکرا دیے، جبکہ رمیز نے باپ بیٹیوں کا یہ منظر چھپکے سے اپنے فون میں اتار لیا۔ آپ کب تک آفس جائیں گی؟ اب تو ابا ٹھیک ہو گئے ہیں اور کچھ دنوں تک انشاءاللہ وہ پھر سے کام پر جانے لگیں گے، شمائلہ نے صبح آفس کے لیے تیار ہوتی انائزہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے خود بھی کالج کے لیے نکلنا تھا۔ آج اس کی پہلی کلاس 8 بجے تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی نکل رہی تھی۔ شمائلہ میں سوچ رہی ہوں کہ جاب کنٹینیو ہی رکھوں، ابا کی ہیلپ ہو جایا کرے گی، اور پھر ویسے بھی اچھی جاب روز روز کہاں ملتی ہیں۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے بولی، تو کیا ساری زندگی جاب کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ بیگ اٹھا کر اس کے قریب آ گئی۔ مطلب یہ کہ شادی وادی نہیں کرنی کیا؟ اتنا کہہ کر وہ روم سے باہر نکل آئی۔ انائزہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ ابا سے ملنے کے بعد وہ دونوں ساتھ ہی گھر سے نکلی تھیں۔ تمہیں میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ چپ کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ روڈ پر چڑھتے ہی انائزہ نے بات وہیں سے شروع کی۔ مجھے فکر نہیں ہو رہی، امی کو ہو رہی ہے۔ وہ تو ابا کے ٹھیک ہوتے ہی آپ کے ہاتھ پیلے کرنے کے چکروں میں ہیں، وہ کھلکھلا کر بولی، مگر دوسری طرف انائزہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کس سے؟ وہ ٹھٹک کر بولی، وہ تو رمیز بائی پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہیں۔ جب سے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، رمیز بھائی اور چچا کی اتنی ذمہ داری اور مدد دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی ہیں۔ بار بار یہی کہتی ہیں کہ برے وقت میں ہی پتہ لگتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ شمائلہ بڑی سہولت سے بول رہی تھی اور انائزہ ششت سی رہ گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کرنے لگی۔ سورج کی تپش بڑھنے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد سفید کرولا ان کے سامنے آ کر رکی۔ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیشہ نیچے ہوا اور خوش شکل سے انسان نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ انائزہ کا دل ڈوبا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بسام حیدر تھا، وہی بسام حیدر جس کی موجودگی اسے ناگوار گزرتی تھی۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ کتنا ڈھیٹ ہے یہ شخص، کل کی عزت افزائی کے بعد اتنی دیدہ دلیری سے لفٹ دے رہا ہے۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کے ڈھیٹ پن پر اسے بے انتہا کا غصہ آیا۔ کوئی ضرورت نہیں اتنی زحمت کی، ہم خود جا سکتے ہیں۔ اگر خدمت خلق کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور کی مدد کریں، کسی بیوہ یا یتیم کی۔ وہ چلا کر بولی تھی، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے اور پھر سے وہ گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ یہ کون تھا؟ شمائلہ ماتھے پہ بل ڈالے گویا ہوئی، کوئی پاگل ہی ہوگا جو یوں لفٹ دے رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بات گول کی، ہا ہا ہا، پاگل اتنے ہینڈسم ہوتے ہیں؟
احتجاجی انداز میں انائزہ نے اس پر گھوڑی ڈالی تو وہ ایک بار پھر سنجیدگی سے کھڑی ہو گئی۔ آفس جا کر بھی تاؤ کھاتی رہی۔ اس بسام دھوکے باز کی اتنی جرأت کہ وہ میری بہن کے سامنے آ کر یوں ساتھ چلنے کی آفر کرے۔ یہ تو دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ کنزا نے اسے یوں خاموش فارغ بیٹھے دیکھا تو وہ کمپیوٹر ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ کیا ہوا انائزہ؟ سب ٹھیک ہے؟ انکل تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں بول رہی مگر پھر بھی وہ سہولت سے جھوٹ بول گئی۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کے کزن کی نیچ حرکتوں کے بارے میں اسے سب بتا دے مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر اندر سے وہ ابھی تک تاؤ کھا رہی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا جب شمائلہ آنگن میں بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ BA کر رہی تھی، صبح کالج جاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آج بھی وہاں کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر گلاب کے تر و تازہ بکے پڑے تھے۔ یہ کون آج کل اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ شمائلہ نے اسے بکے تھام کر اندر جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً شریرن جملہ کسا۔ کوئی نہیں، آن لائن آرڈر کروائے تھے، ہسپتال لے کر جانے ہیں۔ انائزہ نے گلاب تھامے خاصی پر اعتمادی سے جواب دیا۔ وہاں کون ہے؟ ابا تو اب گھر آ گئے ہیں؟ شمائلہ کتاب ہاتھ میں تھامے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ابا کے علاوہ وہ گلاب کسی کو نہیں بھجوائے جا سکتے؟ خیر تم بچوں کو خراب مت کرو، پڑھاؤ بیٹھ کر انہیں خاموشی سے۔ وہ مصنوعی خفگی سے اتنا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اندر آتے ہی اس نے پھولوں کے درمیان کارڈ دیکھ لیا تھا جس پر آج بھی خوبصورت لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ انائزہ نے کارڈ کھول کر پڑھا۔ آپ پر سفید اور کالا رنگ بالکل نہیں جچتا۔ سفید رنگ زندگی سے بیزاری کا اظہار ہے کیونکہ زندگی تو رنگوں سے پر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف کالا رنگ سوگ کی علامت ہے، لہٰذا آئندہ میں آپ کو ان دونوں رنگوں کا لباس زیب تن کیے نہ دیکھوں۔ واللہ نے دھمکی تھی یا کھلے لفظوں میں خواہش کا اظہار؟ لیکن اسے یہ حق کس نے دیا کہ وہ میرے اوپر اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے؟ چھچور انسان! اس نے تلخی سے سوچا اور پھر تیار ہونے کے بعد وہ کل کے مرجھائے اور آج کے تازہ پھولوں کے گلدستے اٹھا کر ہسپتال کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں اس کا ٹکراؤ ایک بار پھر ٹیوشن پڑھائی شمائلہ سے ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں آپی؟ اور وہ بھی ایک نہیں، دو بکے تھامے؟ تم سے مطلب؟ ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، ابا کا خیال رکھنا۔ تاکیدی نصیحت کرتے ہوئے اس کا موبائل بج پڑا۔ اوبر والا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا ہسپتال گئی اور پرائیویٹ روم کے کمرہ نمبر 3 کے قریب پہنچ کر اسے شاک لگا جب اپنے پیچھے اسے کسی کے بھاری قدم محسوس ہوئے۔ پل بھر کو اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں ایک وارڈ بوائے اور صفائی کرتے خاکروب کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم کیوٹ گرل، کیسی طبیعت ہے اب؟ انائزہ نے گلاب کا بکے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، آج ماما یاد آ رہی ہیں؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ اس کا دھمکتا چہرہ جو اس کی یوں آمد پر کھلا تھا یکدم ماند پڑ گیا تھا۔ تمہاری ماما کہاں ہے وشال؟ انائزہ سٹول کھینچ کر اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ 8 سالہ بچی اس پہلے مرجھائے ہوئے گلدستے کی طرح مرجھائی ہوئی لگنے لگی۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ انائزہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ اسے حوصلہ بھی دینا چاہتی تھی اور اس کا درد بھی بانٹنا چاہتی تھی۔ بریسٹ کینسر سے۔ پاپا کہتے ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں شائستہ بوا کے ساتھ گھر پر اکیلے تو نہیں رہ سکتی نا، سارا دن میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی تو انائزہ کو اس اکیلی بچی پر ترس آنے لگا۔ زندگی نے بہت پہلے ہی اس کی ماں اس سے چھین لی تھی۔ وہ شاید کبھی اس بچی کے جذبات کو سمجھ نہ پاتی۔ اگر ابا موت کے اتنے قریب سے ہو کر نہ آئے ہوتے، وہ انہیں کھونے سے ہی اتنا خائف ہے کہ پھر اس ننھی بچی نے تو اپنی ماں کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم ہسپتال کے کمرے سے باہر جا کر کچھ دیر بیٹھتے ہیں، تمہیں اچھا لگے گا؟ انائزہ نے مشال کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتارنے میں مدد دی اور پھر ڈاکٹر فروخ حسن نے اجازت بھی اس نے بآسانی لے لی تھی۔
ابا کے علاج کے دوران اس کی ڈاکٹر فاروق سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی، شاید اسی لیے کہ انہوں نے بنا کسی مخالفت کے اجازت دے دی۔ انائزہ نے مشال کے الجھے ہوئے بالوں کو اچھے سے برش کر کے فرنچ بریڈ بنا کر اس کے بال مکمل باندھ دیے تا اسے الجھن نہ ہو، اور پھر واش روم لے جا کر خود ہی اس کا منہ ہاتھ دھلوا کر اسے اپنے ساتھ باہر قریبی پارک میں لے گئی۔ ہاتھ تھام کر وہ مشال کو شام کے اس پہر چہل قدمی کرواتے ہوئے کہانی سنانے لگی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، لیکن پھر جب کہانی کے اختتام پر سنڈریلا کو وہ جوتا پورا آ گیا تو انائزہ نے دیکھا کہ مشال روحان سی ہو گئی۔ او مشال ڈیئر، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہانی کی تو ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے۔ اس نے مشال کو گود میں اٹھا لیا۔ اس لیے تو رو ہی رہی ہوں کہ پاپا نے بھی ایک دن مجھے یہی سنڈریلا والی کہانی سنائی تھی، اور تب میں نے پاپا کو سنڈریلا لانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو سنڈریلا کے شوز ہی نہیں ہیں، میں کیسے سنڈریلا کو ڈھونڈ کر لاؤں؟ تب میں نے سامنے الماری سے ماما کے ریڈ والے کور شوز نکال کر پاپا کو پکڑائے اور کہا کہ یہ ہیں سنڈریلا کے شوز، اب آپ کو سنڈریلا مل جائے گی نا؟ انائزہ نے اسے گود سے نیچے اتارا اور لکڑی کے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہکہ لگاتے ہوئے کہنے لگی، مشال تم نے واقعی ایسا کہا تھا؟ ہاں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے سنڈریلا چاہیے، آئی ایم سیریس۔ وارسلا بچی بے حد سنجیدگی سے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا تو پھر آپ کے پاپا نے سنڈریلا ڈھونڈی؟ اب کیا؟ انائزہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے متانت سے پوچھا۔ میں بھی ان سے یہی پوچھتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ ڈھونڈ رہا ہوں، مگر سنڈریلا کا شوز کسی کو پورا نہیں آتا، کیا کروں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے بھی پاپا سے کہہ دیا ہے کہ نیور گو اپ، آپ کوشش کرتے رہیں، کہیں تو مشال کی سنڈریلا ہوگی نا؟ انائزہ نے اس معصوم بچی کو بغور دیکھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کے چہرے سے پرامید کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اور اب وہ یوں باہر آ کر پہلے سے قدرے بہتر لگنے لگی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بچوں کو بڑی محویت سے تک رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ کتنے دنوں بعد وہ ہسپتال سے پرائیویٹ روم سے باہر آئی تھی۔ اسے کھلی اور پر رونق فضا میں سانس لینا میسر آیا تھا۔ مشال کو یوں خوش و خرم دیکھ کر انائزہ کا دل ہلکا پھلکا ہو چلا تھا۔ مشال، اگر تم کہو تو تمہارے لیے سنڈریلا ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ انائزہ نے بڑی نرمی اور حلاوت سے اسے پیشکش کی۔ وہ کیسے؟ اس کے معصوم چہرے پر ننھی ننھی شکنیں ابھریں۔ وہ میں تمہیں کل بتاؤں گی، ابھی ہمیں واپس ہسپتال جانا ہے، ورنہ ڈاکٹر خفا ہوں گے۔ اتنا کہہ کر انائزہ نے مشال کا ہاتھ تھاما اور واک کرتے ہوئے وہ اسے سامنے واپس ہسپتال کی عمارت میں لے گئی، اور پرائیویٹ روم میں بٹھا کر اس نے مشال کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور پھر جانے کے لیے وہ دروازے کا ناپ کھولنے لگی تو مشال افسردگی سے بولی، آپ کل آئیں گی نا پھر؟ ہم نے مل کر سنڈریلا بھی ڈھونڈنی ہے۔ انائزہ نے مشال کو اداس دیکھا تو مڑ کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر وعدہ کر لیا۔ وہ گھر آئی تو شمائلہ جیسے اس کی طاق میں ہی بیٹھی تھی۔ آ گئی ان کو لال گلاب دے کر؟ اس نے اگر بھیج ہی دیے تھے تو واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا ملنے کا بہانہ تھا؟ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔